میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. بھارت کے وزیر اعظم نے ابو دھابی میں وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی فیملی سے ملنے آیا ہوں، اور جو جس طریقے سے جو پروٹوکول ہو سکتا ہے. تو یہ جو سپلائی چینز ہیں اور یہ جو آئل کا آنا اور باقی چیزیں اور بندرگاہیں اور ہر جگہ پہ دبئی میں برج الخلیفہ کے اوپر ان کی فوٹوز لگائی گئیں اور یہ سارا کچھ دیکھنے کو ملا. اس سے ہٹ کے بھی جو بلاکس ہیں، مثال کے طور پہ جیسے آذربائیجان، تو آذربائیجان کا ایک بلاک ہے. اسی طرح مودی کی بات ہوتی ہے تو یہ بات صحیح ہے کہ وہ 7ویں نمبر سے 4تھے نمبر کی اکانومی بنا دیا. کل ادھر جو مڈل ایسٹ میں ہوا، یو اے ای میں ہوا، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا سچویشن تھی کہ انڈیا ایک کلچرل ڈپلومیسی کو لے کے چل رہا تھا. اس لیے بھی ضروری تھا کہ آج وہاں پہ تاریخی ایک دن ہے کہ پوری دنیا کو اپنا ہی مانتے ہیں اور اب دنیا بھی انہیں اپنا ماننے لگ گئی ہے. کیونکہ دنیا کو پتہ چل گیا اگر ہم ان سے کسی بھی طرح کا ریلیشن اگر نہیں رکھتے تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. IMF کا ایک اور مطالبہ پورا کر دیا. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گیس کی قیمتوں میں 65% سے زائد اضافے کی منظوری دے دی. ہم کھنچتے جا رہے ہیں. پاکستان کو شرم نہیں آئی اور پاکستان بے شرم ہوتا چلا گیا، اور ہم نے یہ چیز جو ہے وہ بڑھاتے گئے اور ہم یہی مانگ کے گزارا کرنے لگے. اور ابھی بھی ہمارا یہی حال ہے. ہمارے گلف کنٹریز سے آپ دیکھیں کتنے لوگ نکالے جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. ہیلو دوستو، جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ پاکستانی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ کتنے پروٹوکول سے مودی جی کو واپس بھیجا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے جب مودی جی آئے تو تب بھی بہت ہی بڑھیا سواگت کیا گیا. اور دوسری طرف پی ایم مودی نے قطر کے سب سے طاقتور انسان امیر تمیم بن حماد سے ملاقات کی. اور دوستو یہ وہی امیر ہے جس کے ساتھ مودی جی کی ایک ملاقات کے بعد بھارت کے ایسے لوگ جو پکڑے گئے تھے، جو کافی دیر سے ادھر قیدی تھے، ان کی رہائی کا راستہ صاف ہو گیا. پرائم منسٹر مودی جی اور قطر کے امیر میں کافی بات چیت ہوئی. یہ ملاقات بھارت کے لوگوں کی رہائی کے علاوہ اربوں ڈالر کی ڈیل بھی ہوئی جو بھارت کی ضروریات کو پورا کرے گا. اور دوسری طرف پاکستان کے حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں اور پاکستان کو IMF کی شرطوں کو ماننا پڑ رہا ہے، جس سے عام آدمی پر مہنگائی کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے. چلے دوستو، اس پر پاک میڈیا کا کیا کہنا ہے ویڈیو دیکھتے ہیں. ویڈیو اگر اچھی لگا تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے چینل ٹوڈے فالو کو سبسکرائب بھی کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں. چلے ویڈیو دیکھتے ہیں. دوسری طرف آج کل UAE میں گرما گرمی ہے، اور گرما گرمی ایسی نہیں کہ کوئی جنگ ہو رہی ہے، بلکہ وہ اس وجہ سے ہے کہ انڈین پرائم منسٹر نے وزٹ کیا ہے 2 روزہ. ایک تو مندر کی انوگریشن کی ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری ایکٹیویٹیز، اور وہاں پہ انڈین ڈائسپورا سے شیخ زید جو اسٹیڈیم ہے ابو دھابی کا، بڑا خوبصورت اسٹیڈیم، وہاں پہ انہوں نے ایڈریس کیا ہے. اور بڑا وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی فیملی سے ملنے آیا ہوں، اور جو جس طریقے سے جو پروٹوکول ہو سکتا ہے، ایک VVVIP پروٹوکول، وہ پرائم منسٹر آف انڈیا نریندر مودی صاحب کو دیا گیا. ہر جگہ پہ دبئی میں برج الخلیفہ کے اوپر ان کی فوٹوز لگائی گئیں اور یہ سارا کچھ دیکھنے کو ملا. کہنے کا مطلب ہے آپ کہیں گے کہ پاکستان کی کہانی سنا دی اور UAE کی سنا دی، کیوں؟ اس کی وجہ بھی آپ کو بتائیں گے. بالکل ان ایشوز کے اوپر بات کریں گے کہ ہم یہ سارا کچھ گین کیوں نہیں کر سکے، اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں جو انڈیا کر رہا ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں. ایک رسپیکٹ ہے، اکانومی اچھی ہو گئی، بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں. ہم والیوم آف اکانومی کی بات نہیں کریں گے بالکل بھی. ہم یہ کریں گے کہ انہوں نے اپنے سسٹم کو بہتر کیا. کیسے کیا؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، اور ان کو جو رسپیکٹ تھرو آؤٹ ورلڈ مل رہی ہے، وہ مڈل ایسٹ میں ہو، امریکہ میں ہو یا کہیں اور، اس کے پیچھے بھی ان کی جو محنت ہے وہ ہم کیوں نہیں کر سکے. آرزو مودی صاحب کا وزٹ تو ہے، بڑا امپورٹنٹ وزٹ انہوں نے کیا ہے. قطر سے انہوں نے اپنے بندے نکلوائے 8، وہ بھی ایک بہت بڑی سکسس سٹوری ہے. یعنی جس طریقے سے ابھی 1.5 ماہ پہلے شیخ زید صاحب نے وزٹ کیا تھا، اس سے پہلے وہ ایک اور اس میں آئے ہوئے تھے انڈیا. پھر انہوں نے گجرات سمٹ میں شرکت کی، $86 بلین کے انہوں نے ایگریمنٹس کیا. اب 100 سے زیادہ ایگریمنٹس ابھی سائن ہوئے ہیں مودی صاحب کے وزٹ کے دوران. یعنی ایک چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی ایک دفعہ کوئی چیز ہو گئی تو پھر دوبارہ نہیں ہوتی. نہیں، ایسا نہیں ہے. مطلب انڈین ڈائسپورا سے ایڈریس کرنا، مندر کا افتتاح کرنا، جسے کہتے ہیں UPI جو روپے سسٹم ہے ایک لوکل کرنسی والا، وہ کرنا، پتہ نہیں کیا کچھ. یعنی اتنی ساری چیزیں 2 دنوں میں کہ ابھی پھر کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں 76 بلین ہے کہ $80 بلین سے زیادہ کا اور ایک وہ ہو رہا ہے آپس میں. ہم نے کبھی سوچا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مسلمان ملک ہے تو یہ نان مسلم ملک ہے. نو، ہم کیوں کسی کے ساتھ ایسے تعلقات نہیں بنا سکے جو ان کے موجود ہیں؟
اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں بہت ٹائم سے عادت پڑ گئی ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف سے پیسہ مل جاتا ہے, ہمیں ورلڈ بینک سے مل جاتا ہے, کبھی سعودی عربیہ تو کبھی چائنا. ہم نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے, اور یہ ہم کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے, کوئی انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے, کوئی کنٹری بھی ایسے حرکتیں کر سکتی ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں. تو ہم نے جو ہے بالکل اس بات کو چھوڑ دیا کہ ہم کوئی ٹریڈ کریں, ہم کچھ بنائیں, لوگوں کو ہماری ضرورت ہو. لوگوں کو ہماری ضرورت ختم ہو گئی ہے. ہمیں جو ضرورت لوگوں کو تھی ہماری وہ یہی تھی کہ افغانستان پہ اٹیک کرنا ہے, تو جی ہم نے ان کو جگہ دے دی, اس سے زیادہ کچھ نہیں. پاکستان نے بہت ٹائم پہلے سے جو ہے وہ اپنے آپ میں کام کرنا چھوڑ کے, اور اس طرح کی جو ایزی پیسہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بیٹھے بیٹھے مل جائے, اس طرح کے کاموں میں ہم پڑ گئے کہ چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں, ادھر افغانستان کو اسپیس دے دیتے ہیں تو وہ جا کے وہاں بلوچستان میں جو ہے, سوری امریکہ کو دے دیتے ہیں کہ وہ جا کے بلوچستان میں, یا پھر یہ کہ افغانستان میں جا کے اٹیک کرتا رہے. اور اسی قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہم نے جو ہے وہ پھیلاتے چلے گئے ہم, اور ہم اسی طرح کے پیسے میں ہمیں مزہ آنے لگا کہ ٹھیک ہے افغانستان میں اٹیک کروا دیتے ہیں. ابھی ایران والے بھی ہم سے اسی لیے ڈرے ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اسپیس دے دیں اور ایران کی شامت آ جائے. تو اس وجہ سے بھی ہم پیچھے رہ گئے. ہم نے کبھی سوچا نہیں, ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم کس دلدل میں اتر رہے ہیں, اور ہم اس میں اترتے چلے گئے, اور ہماری یہی غلطی جو ہے وہ آج ہم بھگت رہے ہیں, اور ابھی بھی ٹھیک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. بھارت نے دوسری طرف ٹھیک ہے ایک ٹائم, میرا خیال ہے مسز اندرا گاندھی کے ٹائم پہ ایک بار انہوں نے لون لیا تھا, اور کچھ آٹے وغیرہ کا بھی ان کا ایشو ہوا تھا. اس کے بعد ان کو شرم آئی, ہمیں شرم نہیں آئی اصل میں. ان کو صرف ایک بار ایسا ہوا نا تو ان کو شرم آ گئی, انہوں نے کہا ہم آئندہ نہیں کریں گے. لیکن پاکستان کو شرم نہیں آئی, اور پاکستان بے شرم ہوتا چلا گیا, اور ہم نے یہ چیز جو ہے وہ بڑھاتے گئے, اور ہم یہی مانگ کے گزارا کرنے لگے. اور ابھی بھی ہمارا یہی حال ہے. ہمارے گلف کنٹریز سے آپ دیکھیں کتنے لوگ نکالے جاتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو بھائی ایک جو لوگ تھوڑے بہت ایسے ہیں جو تھوڑی غیرت والے ہیں یا شرم والے ہیں, ہمیں تو ایک ٹائم کا کھانا بھی اگر کوئی کھلا دے تو کوشش ہوتی ہے کہ یار اب ان کو ہم کیسے کھلا دیں کہ ہمارے سر سے وہ بوجھ اترے کہ ہم نے ان کے پیسے سے کھانا کھا لیا, یا ہم نے ان کے گھر دعوت میں چلے گئے. تو ہمارے یہاں تو یہ والی ہمیشہ سے سوچ رہی, ہمارے پیرنٹس نے ہمیشہ سے یہ سکھایا کہ نہیں بیٹا دوسرے کو بھی کھلاتے ہیں, کھا کر نہیں آ جاتے. لیکن میجورٹی پاکستانی یا جو گورنمنٹ میں ہے یا جو پالیسی میکرز ہیں وہ ایسا نہیں سوچ رہے. مجھے لگتا ہے اس وجہ سے بھی ہمارا یہ حال ہے, اس وجہ سے ہماری کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے بھارت کے ساتھ. بالکل صحیح, بالکل. اچھا آرزو, ایک چیز ہمیں مطلب اس وزٹ میں یا پھر اس کے علاوہ ابھی جس طریقے سے قطر نے 8 بندے ریلیز کیے جن کو ڈیتھ سینٹینس ہوئی تھی, پھر لائف پریزن ہوا, اور پھر اس کے بعد ان کو, کیونکہ مودی صاحب نے دوحہ کا بھی وزٹ کیا ہے, تو یہ چیزیں, حالانکہ ہم نے یہی سنا تھا کہ قطر کے ساتھ مڈل ایسٹ میں یو اے ای اور سعودی عربیہ کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز ہیں ہندوستان کے. خالی یو اے نہیں ان کو جفیاں ڈال رہا, میرا خیال ہے کوئی بھی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے جو انڈیا کو اس ٹائم ویلکم نہیں کر رہا. ہمارے لیے تو بڑی شرم کی بات ہے, ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک ہندو ہو کے وہ مسلمانوں سے جفیاں ڈال رہا ہے. اس وقت ایک بڑی بیٹھک دوحہ میں ہو رہی ہے قطر کے اندر, جہاں پہ پرائم منسٹر مودی پہنچے ہیں دوحہ میں, اور امیر آف قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی جو ہیں انہوں نے ان کا استقبال کیا اپنے پیلس میں. وار ایک ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا, امن ایک ہر مسئلے کا حل بھی ہے, زبردست. کیونکہ وار سے کچھ نہیں ہوگا, تباہی پھیلے گی. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے دبئی والے, کیونکہ یہ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے انڈیا, اگر وہ ایسا نہیں کریں گے, ان کو امپریس نہیں کریں گے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ سارا مال ان کا وہ جاتا ہے انڈیا. دیکھی جائے میرا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر مودی نے شاہ رخ خان کا کنیکشن استعمال کیا ہوگا. انڈیا اٹ سیلف ایک تگڑا ملک ہے, پوری دنیا کو اپنا ہی مانتے ہیں, اور اب دنیا بھی انہیں اپنا ماننے لگ گئی ہے. کیونکہ دنیا کو پتہ چل گیا اگر ہم ان سے کسی بھی طرح کا ریلیشن اگر نہیں رکھتے تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. اب لوگوں کی مجبوری بن گیا کہ وہ انڈیا کے ساتھ اپنے ریلیشن بہتر کریں گے. اب اسلامی کنٹری دیکھ لو, آپ کو خود گندم کو یوکرین سے منگوا کے کھاتے, تو آپ کی طرف وہ کیوں آئے؟ سر ہماری ٹریڈ چل رہی تھی نا, چاول جو, یہ سارے ڈھکوسلے ہیں, یہ جھوٹی باتیں ہیں. مہنگائی تو بہت زیادہ ہے وہاں. سر کہاں 25 روپے آٹا اور 170 روپے آٹا, فرق ہے کہ نہیں؟ 10 روپے کے جی آٹا آلو, اور یہاں پہ 200 روپے, فرق ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں وہ تو ہماری ایک اکنامیکلی طور پہ ہم بالکل کمزور ہیں. انڈیا کے اپنے جو بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں قطر کے ساتھ, وہ کوئی اتنے تھوڑے نہیں ہیں یا اتنے گئے گزرے نہیں ہیں. دیکھیں جن دو ملکوں کی بائی لیٹرل ٹریڈ 2022-23 میں تقریباً $19 بلین